اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر عام منزل تک کے ایک اور پروگرام لائیو وتھ سیدہ زرمین اظہر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ زرمین اظہر۔ میں اپنے پروگرام میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کے پیار محبت اور آپ لوگوں کے اتنے دل سے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور میں تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نہ صرف پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی رائے سے بھی آگاہ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے قریبات اور آپ کے دیے گئے موضوع پر آپ کے دیے گئے مسئلے کو ہم دیں اپنی زبان۔ میں تمام ممبران کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں ان مسائل سے کہ جن مسائل کا حل وہ چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی زبان بنیں۔ تو جناب ایسا ہی ہے، آج بھی ہمیں جو ہے ہمارے ایک ممبر کی طرف سے موصول ہوئی یہ بات کہ ہم ان کے لیے اٹھائیں آواز۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو ہے وہ میں بات کروں گی وہ ایک خوشخبری ہے، عالم اسلام کے لیے خوشخبری ہے کہ سعودی ذرائع ابلاغ نے کے مطابق جو ہے وہ جو خبر سامنے آئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ معذرت کے ساتھ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے اتوار سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں حرمین شریفین کے امور کے جنرل پریزیڈنسی نے مسجد نبوی کو تمام احتیاطی تدابیر کے تحت دوبارہ کھولنے کی تیاریوں کا مکمل جائزہ لیا، اور انہوں نے جو ہے جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ مسجد نبوی کو مرحلہ وار جو ہے وہ نمازیوں کے لیے کھول دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت میں 40% جو ہے وہ نمازیوں تک محدود کیا جائے گا، یعنی 100% سے کم کر کے اب 40% جو ہے وہ نمازی ایک وقت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر سکیں گے۔ نمازیوں کو 8 شوال کی صبح فجر کے وقت سے مسجد میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں جو قالین بچھائے گئے ہیں وہ قالین جو ہے وہ ہٹا دیے جائیں گے، اور نمازی جو ہے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر، جو ماربل فرش ہے، وہ اس فرش پر جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ حرمین شریفین کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر نہیں کھولا جائے گا، فی الحال جو ہے وہ اسے مرحلہ وار جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ پھر سے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم شریف میں جو ہے وہ عوام وہاں جائے گی اور وہاں جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ تمام مسلمانوں کے دلی جذبات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک حرم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس خبر سے یقیناً جو ہے وہ سب کو بہت خوشی ہوئی ہوگی، اور ایک دل کو تسلی بھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر اجازت دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم ان کی جو امتی ہیں، ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جائیں اور وہاں پر پھر سے سجدہ ادا کریں۔ ہم سب کو خود بھی اپنے گھر میں اس کے لیے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک بار پھر نمازیوں کے لیے مرحلہ وار جو ہے وہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 8 شوال اتوار کے دن سے جو ہے فجر کی نماز وہاں پر ادا کی جائے گی۔ یہ ایک خبر تھی جو بہت اہم تھی، اور اس سے بہت سارے مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، اور یہ خبر میں نے آپ تک پہنچائی۔ اور یہاں ناظرین کرام ایک اور مسئلے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گی کہ اس وقت عوام جو ہے وہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، اور نیپرا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ الیکٹرک گزشتہ 3 سال سے کم بجلی جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے، اس لیے لوڈ شیڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے ایک دستاویز اپنی پیش کی، اور دستاویز کے مطابق کہ الیکٹرک اپنے پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث جو ہے کہ الیکٹرک بیرونی ذرائع پر جو ہے وہ انحصار کر رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ نیپرا نے الیکٹرک کے پاور پلانٹس کو بھی غیر تسلی بخش جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاور پلانٹس کے بعض یونٹس کی 12 سال سے مرمت نہیں کی گئی ہے۔
دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو جو ہے انہوں نے بجلی چوری سے منسوب کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن علاقوں میں بجلی چوری کی جاتی ہے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت جو بہت زیادہ متاثرہ علاقے ہیں وہ کراچی کے، اگر ہم کہیں تو کراچی میں ملیر اور لیاری، کرنگی، شاہ فیصل، فیڈرل بی ایریا سمیت متعدد جو علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شدید گرمی میں عوام اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ گرمی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور ایسے میں اگر کے الیکٹرک کی طرف سے یہی رویہ رہا تو یقین جانیے کہ بہت مشکل ہو جائے گی اور اس پر جو ہے وہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے اس چینل سے اور ہم اپنے اس پروگرام کے تھرو کے الیکٹرک سے اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے کی جانب جو ہے وہ توجہ دیں اور سب سے اہم مسئلے پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ شدید مشکل کا شکار ہے اور آج بہت زیادہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور مجھے خود بھی ایسے لگ رہا تھا کہ شاید پروگرام میرا بھی جو ہے وہ اس وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو موجود ہوں، اور اب چلتے ہیں جناب اس مسئلے کی جانب جس کی نشاندہی کی ہے ہمارے ایک ممبر ہیں جھنگ سے، غلام نبی، جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں پرائیویٹ اسکول جھنگ کے۔ تو جناب ان کا کہنا ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو جو 4 ماہ ہو گئے ہیں انہیں جو ہے وہ فیسوں کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے 12,000 ادارے ہیں جن کے ساتھ 4 لاکھ اساتذہ منسلک ہیں، جن میں جو ہے وہ 31 لاکھ جو ہے وہ بچے زیر تعلیم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے 31 لاکھ بچوں کا مستقبل تاریک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب حکومت 12 لاکھ اداروں کو فوری طور پر فنڈز جو ہے وہ ریلیز کر دے، کیونکہ فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے 4 لاکھ اساتذہ کے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان جاب کرتا ہے تو صرف وہ اپنے لیے نہیں کما رہا ہوتا، ایک فرد واحد اگر کماتا ہے تو اس کے کمائی سے جو پوری فیملی ہے وہ پل رہی ہوتی ہے، اور ایک بندہ اگر اسے سیلری نہ دی جائے تو اس کی زندگی تو سفر کرتی ہے، ساتھ ساتھ ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان فیملیز کے مشکلات کی وجہ سے اس فرد کے اوپر بھی بہت زیادہ ذہنی دباؤ آ جاتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال بھی انہوں نے پیش کی کہ چند دن پہلے ملتان میں ایک اسکول کے مالک نے جو ہے وہ تیل چھڑک کر خود سوزی کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جو ہے بر وقت انہیں اس عمل سے بچا دیا گیا تھا۔ تو باقی جو اساتذہ ہیں ان کا حال بھی جو ہے وہ ان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ غلام نبی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں حکومت پنجاب سے، پنجاب گورنمنٹ سے اور وزیر اعظم پاکستان سے، اور جناب پنجاب گورنمنٹ میں وہ اپیل کر رہے ہیں، خصوصی طور پر انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو یہاں مینشن کیا ہے کہ وہ ان اساتذہ کا اور ان کی فیملی کا خیال کرتے ہوئے، ان کے اداروں کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ خصوصی طور پر تعلیم کی بات کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی پہلی ترجیح جو تھی وہ جو ہے وہ تعلیم ہی رہی ہے، اور تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تعلیم جیسے اہم شعبے کو اس طرح سے پس پشت ڈالا جا رہا ہے اور تعلیم کا سراسر جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اور ایک لحاظ سے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ اس جانب جو ہے وہ توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جناب مرزا راحت صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ ادارے بند کیے تھے، پیف کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، حالانکہ پیف وہ ایسا ادارہ ہے جو ورلڈ وائڈ جو ہے جسے ریکگنائز کیا ہوا ایک ادارہ ہے، اور اس کی شاندار پرفارمنس کی جو ہے وہ دنیا مثالیں دیتی ہے۔ یہ پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے کہ جو کرپشن سے پاک ہے، اور اس پر بھی اب کرپشن کے الزامات لگا دیے گئے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے کہ یہاں جو ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ ویریفائی نہیں ہے،
یہ الزام لگایا گیا ہے پیف کے اوپر اور پیف کے تحت چلنے والے اسکولز کے اوپر کہ جہاں پر 31 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ یہاں پر بوگز ہیں، اور حالانکہ جو ہے جو بچے ایبسنٹ تھے انہیں جو ہے وہ نان ویریفائی کیٹیگری میں ڈالا گیا تھا، اور کیونکہ جو فارم ہے غلام نبی صاحب کے مطابق جو فارم ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ہی کالم ہیں، ایک ویریفائی کا اور ایک نان ویریفائی کا، تو اس لیے جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے انہیں نان ویریفائی کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ کیسے بوگس ہو گئے؟ یعنی جو اس وقت ایبسنٹ تھے انہیں نان ویریفائی میں ڈالا گیا، تو انہیں کس طریقے سے آپ بوگس کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں؟ ان تمام بچوں کے ریکارڈز موجود ہیں۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ ان بچوں کے نام کی اسپیلنگ کی مسٹیک ہو سکتی ہے، ان کے جو فادر کے آئیڈینٹی کارڈ ہیں ان میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، اسپیلنگ مسٹیکس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسٹوڈنٹ سرے سے ہی موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور آ کر ہمارا ادارہ جو ہے وہ چیک کریں اس سے پہلے کہ آپ ہم پر الزام لگائیں، اور اس وقت جو ان کا کہنا ہے کہ 2,99,000 اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بوگس قرار دیا تو جا رہا ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ پیف کے تحت چلنے والے اسکولوں میں 3 لاکھ ایسے بھی بچے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ پیمنٹ کوئی نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ وداؤٹ اینی پیمنٹ کے ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس 31 لاکھ اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں، 23 لاکھ کی ہمیں پیمنٹ مل رہی ہے، یعنی 31 لاکھ اسٹوڈنٹ میں سے صرف 23 لاکھ کی جو ہے وہ انہیں فنڈ ان کے دیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ پیپس کے فنڈز کے لیے پرزور اپیل کی ہے تاکہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ متاثر نہ ہوں اور اساتذہ کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی پیف کے اساتذہ کی تنخواہوں کے معاملے پر نون لیگ کے رہنما رانا مشہود احمد نے جو ہے وہ دیوان میں کچھ نقطے اٹھائے، جو اعتراض اٹھائے، جو نقطے اٹھائے تھے، یہ ان کی جو گفتگو ہے وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ پیف کے معاملے پر اسپیکر کی ہدایت پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، مگر پیف کا معاملہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے۔ پیف کے 31 لاکھ بچوں کا مستقبل اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں، اور ایوان اس سلسلے میں جو ہے عوام کے مفادات کو دیکھے، عوام کے مسائل کو دیکھے، جو کہ اس وقت نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 36,628 جو ہے وہ خارج ہیں، اور باقی جو ڈپلیکیٹ یا انویلڈ NIC والے ہیں ان کو جو ہے وہ نان ویریفائڈ کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ ان کو بھی بوگس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس اس وقت 31 لاکھ جو ہے وہ ویریفائڈ طالبہ موجود ہیں، لیکن 4 ماہ سے ایسا ہے کہ انہیں جو ہے وہ تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور میڈیا کے سامنے بھی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے کہ ہم نے چند اسکولوں کو جو ہے وہ پیسے دے دیے ہیں، تو چند اسکولوں کو پیمنٹ دے دی گئی ہے، لیکن چند اسکولوں کو جو پیمنٹ دی گئی ہے وہ بھی ہاف پیمنٹ کی گئی ہے، ان کی مکمل پیمنٹ بھی فی الحال نہیں ہو سکی ہے۔ وزیر اعظم کے کہنے پر پیف کے اوپر ایک کمیٹی، وزیر تعلیم کے کہنے پر پیف کے اوپر ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، حالانکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے۔ جی جناب، وزیر تعلیم کے کہنے پر پیف کے اوپر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، حالانکہ یہ غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے، اور غیر قانونی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ پیف ایک خود مختار ادارہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی ادارہ خود مختار ہو اس کے اوپر اگر کمیٹی بنائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مسائل اٹھتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں، کیونکہ پیف کا اپنا ایک بورڈ ہے، اور اس بورڈ نے فیصلہ کیا ہے، اور اس بورڈ کے فیصلے کے خلاف وزیر نے جو ہے وزیر تعلیم جو ہے وہ انکوائری کروائی تھی۔ CMIT جو ہے وہ جب کروائی گئی اور جس کی رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے، انکوائری نے سب کلیئر کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اساتذہ کو تنخواہ نہیں دی جا رہی۔
یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد رکھنے والے سب سے اہم ستون کہلاتے ہیں، اور اگر اساتذہ کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک ہوگا تو یقیناً یہ ایک بہت ہی دکھ اور تکلیف کی بات ہے. پیف کے اسکول کو تاحال پیسے ادا نہیں کیے گئے ہیں. پیف کے اساتذہ جو قوم کے مستقبل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں ان کا اس وقت کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. عید بھی گزر گئی مگر اس کے باوجود بھی 4 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے. اس پر سیاست نہ کی جائے بلکہ پورا ایوان جو ہے وہ ایک زبان ہو کر ان کے حق میں آواز بلند کرے. یہ کہنا ہے صدر میاں شبیر احمد ہاشمی کا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ تعلیم جیسے اہم مسئلے پر جو ہے وہ سیاست ہرگز نہ کی جائے بلکہ اس پر پورا ایوان جو ہے وہ آواز اٹھائے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ساتھ جو ہے وہ 31 لاکھ طلبہ کے مستقبل کا سوال ہے جہاں پر انہیں ایک معیاری تعلیم مل رہی ہے. آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسی ایشن کا ایسا بھی کہنا ہے کہ عید کے موقع پر پیف کو جو ہے وہ فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے بے چینی بڑھ چکی ہے. گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ کے مطابق پیف میں 27,19,447 طلبہ میں سے 24,29,943 ویریفائڈ ہیں. یہ جو ہے آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ پیف میں 27,19,447 طلبہ میں سے 24,29,943 ویریفائڈ ہیں، جبکہ 1,50,600 جو ہے وہ پیف میں موجود ہیں مگر اسکولز میں موجود ہیں. گورنمنٹ صرف 23,88,967 کی ماہانہ پیمنٹ کر رہی ہے، اور اس طرح ان کی اپنی رپورٹ جو اپریل 2019 سے اب تک 3,30,48 جو اسٹوڈنٹ ہے طلبہ کی وہ ان کو پیمنٹ نہیں کر رہی. وزیر تعلیم نے جو ہے وہ 2,39,900 طلبہ کو جو ہے وہ بلا جواز جو ہے وہ ایک شور مچایا ہوا ہے کہ یہاں 2 لاکھ طلبہ جو ہے وہ ویریفائڈ نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان میں سے جو ہے اس دن جب یہ مانیٹرنگ ٹیم آئی تھی تو 2,11,288 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایبسنٹ تھے. 27,236 طلبہ کی جو تصاویر ہے وہ انویلڈ تھیں. 12,363 جو تھے وہ رونگ کلاسز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 36,628 جو ہے وہ خارج، باقی ڈپلیکیٹ یا انویلڈ NIC والے تھے. سب کے سب کو نان ویریفائڈ میں ڈال کر یہ بہانہ بنا دیا گیا کہ یہ لاکھوں طلبہ جو ہے وہ یہاں پر ویریفائڈ نہیں ہیں، اور ان طلبہ کو جو ہے وہ ایک ایشو بنا کر 4 ماہ کی پیمنٹ کو روک دیا گیا. جو اساتذہ پیف سے منسلک ہیں، جن کی روزی روٹی جو ہے وہ پیف سے منسلک ہے، پیف کے تحت جو چلنے والے اسکول سے جو منسلک ہیں، ان تمام کی جو ہے وہ روک دی گئی، آپ کے جو ہے وہ تنخواہیں روک دی گئی. یعنی کہ جو 12,000 ادارے پیف کے تحت چل رہے ہیں، 12,000 میں 4 لاکھ اساتذہ کرام جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ تمام کے تمام محروم کر دیے گئے. اور وہ بھی کون سے ٹائم میں محروم کر دیے گئے، جبکہ ایک طرف لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف عید بھی آئی، رمضان کا مہینہ آیا، وہ تمام کے تمام گزر گئے اور اساتذہ جو ہے وہ اپنی تعلیم سے محروم کر دیے گئے. یعنی اگر یہ دیکھا جائے تو اس طرح سے پیمنٹ کو روکنا، وہ بھی عید کے موقع پر روکنا، رمضان کے موقع پر روکنا، یہ جو ہے یہ انسانیت کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ تعلیم جیسے پیغمبرانہ شعبے کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. جبکہ خود کہنا ہے غلام نبی صاحب کا بھی کہ آپ آئیں اور آ کر تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھیں، آپ ویریفائی کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کوئی ڈیسیجن لیں. اس طرح سے اساتذہ کے پیسے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. فنڈز کو روکنا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ظلم ہے. تعلیم کا معیار ہمارے ملک میں ویسے بھی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہے، سوائے چند پرائیویٹ اسکولز کو اگر ہم لیتے ہیں، لیکن وہ بھی پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں کہ جن کے فیسز کو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا.
ہر والدین اپنے بچے کو جو ہے وہ بہت اعلیٰ اسکول میں نہیں بھیج سکتے. ایسے میں اگر پیف جیسے ادارے ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جہاں پر غریب بچے پڑھ رہے ہیں، معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے میں ان کے اساتذہ کے فنڈز کو روکنا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اگر یہ کہا گیا کہ چند اسکولز کو پیسے دے دیے گئے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ چند اسکول کو جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ بھی ہاف پیمنٹ ریلیز کی گئی ہے، اور میڈیا کے سامنے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ اپیل کی گئی ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے، اس طرح سے غلط بیانی سے کام لے کر عوام کو گمراہ نہ کیا جائے. غریب کے بچوں کو ایک معیاری تعلیم دینے کی جو کوشش ہے، جس کوشش میں تمام اساتذہ جو ہے پیف کے لگے ہیں، اسے بند نہ کیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا اور فنڈز جو ہے وہ جاری نہیں کیے گئے تو فیصلہ کن جو ہے وہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا. یہ کہنا تھا آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے صدر جناب میاں بشیر احمد ہاشمی کا. اور ہم بھی یہاں پر اپنے منظر عام منزل تک کے اس پلیٹ فارم سے اور میں اپنے پروگرام لائیو وتھ سیدہ زرمینہ زر سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ تعلیم کے جو ایک سلسلہ ہے، ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، اسے اس طریقے سے مشکل میں نہ ڈالا جائے، اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اساتذہ کی پیمنٹ کر دی جائے. کیونکہ اساتذہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے، کسی بھی معاشرے کے ایک اہم ستون ہے، ایک اہم بنیاد ہے. اگر اساتذہ کوئی مراعات نہیں دی جائے گی تو وہ کہاں سے اپنے آگے جو ہے وہ کام کر سکیں گے. اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پیف کا ایک مسئلہ ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھی دیگر پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے بھی میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس لاک ڈاؤن کے بعد جب دوبارہ اسکول کھولے جائیں گے، ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ اسکولز کھول دیے جائیں 1 جون سے، جو اتنے زیادہ آثار تو نظر نہیں آتے، لیکن اگر کھول دیے جائیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے ٹیچرز کو پیسے نہیں دیے ہیں، پیمنٹ نہیں دیے ہیں یا ہاف پیمنٹ کی ہے، تو برائے مہربانی آپ لوگ اس پیغمبرانہ شعبے کا مذاق نہ بنائیں. آپ اساتذہ کو پیسے دیں، کیونکہ ان کا جو ذریعہ معاش ہے، ان کی روزی روٹی جو ہے وہ بچوں کے مستقبل سے وابستہ ہے. ایک اساتذہ ایک ملک کے معمار ہوتے ہیں. ایک بچے کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گوندی ہوئی مٹی ہوتی ہے. اب گوندی ہوئی مٹی کو جو ہے وہ کمہار کا کام ہوتا ہے، وہ اسے کس طریقے سے بناتا ہے، کس طریقے سے سنوارتا ہے. اور وہ جو بیس ہوتی ہے، اگر وہ بیس ایک بار مضبوط نہ بنے، خوبصورت نہ بنے، تو سوکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی کیا شکل نکل کر آتی ہے. اگر وہ بیس ہی جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوگی تو آپ یہ بتائیے کہ وہ جو شاہکار بنے گا، کیا وہ کوئی شاہکار کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. ہر چیز ہمیشہ 2 وے پروسیس پر چلتی ہے، گیو اینڈ ٹیک کے پروسیس سے چلتی ہے. اساتذہ کرام جو ہے وہ بہت سے اساتذہ کرام جو ہے وہ بہت ہی مخلص ہو کر اپنے جو ہے وہ پیشے سے بہت مخلص ہوتے ہیں اور وہ بہت مخلص ہو کر پڑھاتے ہیں. لیکن اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو آپ یہ بتائیے کہ ان کے ہاتھ میں آئے ہوئے مستقبل کے معماروں کا پھر کیا شکل نکل کر آئے گی، کیا وہ بن کر نکلیں گے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جو زندگی کی حقیقتیں ہیں وہ بہت تلخ ہیں. زندگی کی حقیقتوں کو ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پیسے کے بغیر ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں گے. پیسہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ سوسائٹی میں آگے جو ہے سروائیو کر پائیں گے. باقی تمام شعبوں میں بھی ایسا ہی ہے. اس طریقے سے یہ جو پیغمبرانہ شعبہ ہے جسے ہم جو ہے وہ ٹیچنگ کا شعبہ کہتے ہیں، اگر اس سے منسلک لوگوں کے پیسوں کو روک دیا جائے گا، اس سے منسلک لوگوں کے جو ہے وہ مراعات کو روک دیے جائیں گے، تو آپ یہ بتائیے وہ اپنا گھر کس طریقے سے چلائیں گے. قوم کے معماروں کو، قوم کے مستقبل کو سنوارتے سنوارتے کہیں وہ اپنے بچوں کا مستقبل برباد نہ کر بیٹھیں، جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. آپ کب تک بغیر پیسوں سے دل سے کام کریں گے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے یہ بات مجھے آپ بتائیے. اگر آپ کو ٹائم پر آپ کے حق کے پیسے نہیں ملیں گے تو آپ کیا کریں گے؟
کیا آپ اتنی ہی محنت اتنے ہی لگن سے آپ پڑھائیں گے؟ ہاں یہ تو پھر، اور آپ کے اپنے بچے گھر میں بھوکے سو رہے ہوں گے، تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ وہ چراغ جو ہے وہ دنیا کے بچوں کو روشن کر رہا ہے، ان کے مستقبل کو سنوار رہا ہے، لیکن اپنے اس کے بچے کہاں ہیں؟ اپنے اس کے بچے اندھیروں میں ڈوبے۔ کیا کوئی بھی ماں باپ ایسا چاہیں گے کہ ہم دن رات محنت کریں اور ہم قوم کے معماروں کو سنواریں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ بھوک افلاس کی زندگی گزاریں؟ کیا کوئی بچہ یہ چاہے گا کہ میرا باپ یا میری ماں ادارے کی طرف سے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے خود پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگائے؟ وہ آگ اپنے آپ کو نہیں لگا رہا ہوگا، وہ اپنی تمام فیملی کو لگا رہا ہوگا۔ کسی ایک سربراہ کے جانے سے جو گھر کی حالت ہوتی ہے، یہ وہ لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ جو اپنے سربراہوں کو اپنی زندگی کے سفر کے ایسے موڑ پر کھو دیتے ہیں کہ جہاں انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے تعلیم کا سفر شروع کیا، وہ بیچ راستے میں ہیں اور ایسے میں ان کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ جائے یا ماں کا سایہ اٹھ جائے، تو آپ سوچیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ کیا وہ ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ اور اگر کسی اساتذہ نے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے خود سوزی کی یا کسی بھی طریقے سے اپنی جان لی، تو کیا اس کا بچہ آگے معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد بنے گا؟ کیا وہ ٹیچنگ جیسے پیغمبرانہ شعبے کو اپنائے گا؟ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو ٹیچنگ جیسے شعبے کو کم پیسے کی وجہ سے نہیں اپناتے۔ میں پرائیویٹ اسکولز کی زیادہ تر بات کر رہی ہوں کہ وہ نہیں اپناتے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم صلاحیت دے رہے ہیں ہمیں اس کا تو کوئی پے کر ہی نہیں سکتا نا۔ آپ جو صلاحیت دو گے وہ تو کوئی آپ کو آپ کی صلاحیت کے پیسے نہیں دے سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کی صلاحیت کو صرف آپ کا رب ریکگنائز کرے گا، لیکن جو ٹائم ہے، ٹائم از منی، ٹائم از پاور، جو ٹائم ہے وہ ٹائم جو دے رہے ہیں، وہ اسکول میں جو دے رہے ہیں اس ٹائم کے پیسے ہیں، اس ٹائم کا پیسہ ہے، وہ وقت کا پیسہ ہے جو وہ دے رہا ہے، اپنی زندگی کی قیمتی ٹائم وہ دے رہا ہے۔ تو یہ یہاں پر میں اپیل کرنا چاہوں گی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے، اور جو ہے وہ وزیر پنجاب سے، کہ اس مسئلے کی جانب دیکھیں۔ آپ دوبارہ سے جا کر جو ہے وہ آپ ویریفائی کریں، دوبارہ سے آپ جا کر چیزوں کو چیک کریں، آپ دیکھیں، اور اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھیں پورا ڈیٹا سامنے ہے نا، پورا ڈیٹا سامنے ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اور اتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اگر اس دن جو ہے وہ جس دن چیکنگ ہوئی تھی وہ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس کا ریزن بھی آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ ریزن پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اساتذہ کی تنخواہ کو جاری کریں، آپ فنڈز کو جاری کریں، جو بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فنڈز کو جاری نہیں کریں گے تو کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ 4 ماہ تک تو کوئی برداشت کر لے گا، 5 ماہ تک کوئی برداشت کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ذریعہ معاش ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو آپ یہ بتائیے، اگر کوئی متنفر ہو کر دل دکھ جائے، ٹوٹ جائے، پریشان ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی اور پیشہ بھی تو اپنا سکتے ہیں نا۔ تو جب وہ پیشہ اپنا لیں گے، جو مخلص بندے ہوں گے وہ اگر چلے جائیں گے تو بعد میں جو آئیں گے وہ اتنے مخلص نہیں ہوں گے۔ یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں۔ اداروں میں ہمیشہ وہ لوگ جو شروع میں ہوتے ہیں، جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جتنی محنت سے اور محبت سے کام کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھول کی مانند ہوتے ہیں، اور پھول جو ہے اسے اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر طرح کے رنگ برنگے پھولوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب مالی کوئی باغ لگاتا ہے تو اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ تیار ہونے لگ جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے کون چاہے گا کہ اس کو برباد کرے؟ وہ لگ تو گیا، پھول اگ بھی گئے، اصل کام جو ہے وہ اس باغ کی حفاظت کرنا ہے، اس باغ کو سنبھالنا ہے کہ اس باغ میں لگے ہوئے کوئی بھی پھول مرجھا نہ جائیں، ہماری عدم توجہ کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ کہیں مرجھا نہ جائیں۔ اگر یہ مرجھا گئے تو پورا باغ اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور جو باغ کبھی مہکتا تھا، پھول دیتا تھا، وہ اب وہاں سوائے کانٹوں کے اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ اہم مسائل ہیں، تعلیم جیسے اہم مسائل پر نظر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
تعلیم جیسے اہم جو ہے وہ شعبے کو دیکھنے کی اور بہت سیریس انداز میں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس لیے جو ہے ہمارے جو ممبر ہے جنگ سے غلام نبی، انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ آواز اٹھائیں اور ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم بات کریں. آج منظر عام منزل تک کے اس پروگرام لائیو وتھ سیدہ زرمینہ زر میں ہم بنے ان کی آواز. انہوں نے ہمیں تمام حقائق سے کیا آگاہ اور ہم نے ان کے تمام مسائل کو رکھا آپ کے سامنے. اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، ذمہ داران تک یہ آواز جا رہی ہے، ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اس مسئلے پر، پیف کے اس سیریس ایشو پر نظر ثانی کریں اور 4 ماہ سے روکی گئی تنخواہ کو ادا کر دیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی مسئلے آتے ہیں تو تنخواہیں روک دی جاتی ہیں. جن مہینوں میں انہوں نے کام کیا ہوگا ان مہینوں کی تنخواہ لازم ہے آپ کے اوپر. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پسینے تو خشک ہو گئے لیکن انہیں ان کی مزدوری نہیں ملی. تو ظاہر ہے کہ جب مزدوری نہیں ملے گی تو پھر حق کہاں جائے گا. اور یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا، چاہے وہ میڈیا کے ادارے ہوں، چاہے وہ اسکولز ہوں، چاہے وہ فیکٹریز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر تنخواہوں کو روکنا بہت ہی آسان ہے. بہت آسان ہے تنخواہوں کو روکنا اور لوگوں کو پل بھر میں نوکری سے نکال دینا اور ایک ساتھ کئی لوگوں کو فائر کر دینا. یہ بہت آسان ہے. کیا ملازم جو ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی حق نہیں رکھتے؟ کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے؟ کیا ان کی فیملی نہیں ہوتی؟ کیا ان کی ذات نہیں ہوتی؟ کیا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ سب کے ساتھ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہر مسائل لگے ہوئے ہیں. اگر اس طرح سے ہوا تو یہ ایک قتل ہو جائے گا. ایک انسان کے پورے جذبات کا، ایک انسان کی محنت کا یہ قتل عام ہوگا. اس کے وقت کا جو اس نے دیا ان بچوں کو. میری یہی ریکویسٹ ہے اور یہی ریکویسٹ جو ہے وہ ہے میاں جو ہے بشیر احمد ہاشمی جو صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز کے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسے جو ہے وہ نظر ثانی اس پر کی جائے. اور آج ہم نے اس لیے آواز اٹھائی تاکہ یہ آواز آگے تک پہنچے. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹڈی دل کا بھی حملہ ہوا ہے. بہت سارے جو ہے بلوچستان میں بھی ہوا ہے، رینیار خان میں بھی ہوا ہے، پنجاب سندھ میں بھی ہوا ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو، اور امید کرتی ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ میری جو یہ بات ہے وہ آپ جو ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ جائیں کہ در حقیقت میں یہاں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ پہلے جنگ عظیم کے دوران ملک شام پر ٹڈی دل نے حملہ کیا اور وہاں کے باغات اور فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے قحط آ گیا اور بہت ساری مخلوق زندگی کی بازی ہار گئی. اس دوران جو ہے وہ غوطہ کے گاؤں داریا میں ایک شخص کا باغ مکمل طور پر محفوظ تھا، تر و تازہ تھا. ٹڈی دل نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. چنانچہ جو لوگ تھے ارد گرد کے جن کے باغ کو نقصان ہوا تھا، انہوں نے شکایت کی حکومت سے کہ اس شخص کے پاس ٹڈی دل مارنے کے اسپرے موجود ہے، دوا موجود ہے، لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں. اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ تیار کیا اور اسے جو ہے اس شخص کو سزا دینے کے لیے بھیجا. افسر نے اس شخص پر کوڑا اٹھایا اور پوچھنے لگا کہ تم نے اس دوا کو حکومت اور عوام سے کیوں چھپائے رکھا، کیوں مخفی رکھا؟ وہ شخص بولا کہ جو دوا میں استعمال کرتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی استعمال اسے کرنا ہی نہیں چاہتا. افسر نے پوچھا وہ کون سی دوا ہے، کیا ہے وہ دوا؟ اس نے جواب دیا زکوٰۃ. جی ہاں ناظرین کرام، زکوٰۃ. افسر نے کہا ٹڈی دل نہ زکوٰۃ دینے اور دینے والے میں فرق کر سکتا ہے؟
یعنی ٹڈی دل کو یہ اس بات کا فرق پتہ ہے کہ کس باغ کے مالک نے زکوٰۃ دی ہے، کس باغ کے مالک نے زکوٰۃ نہیں دی ہے؟ کیا وہ فرق کر سکتا ہے؟ اور ان باغوں پر وہ فرق کر سکتا ہے کہ یہ باغ ہے جسے میں تباہ کروں گا اس کے مالک نے نہیں دیا، اور اس کو جو تباہ نہیں کروں گا اس کے مالک نے دیا؟ وہ شخص کہنے لگا آپ تجربہ کر لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ فوجی نے ٹڈیاں اس کے باغ میں چھوڑ دی، لیکن وہ چھوڑتے، وہ ٹڈی اس کے باغ سے ٹڈیاں ساری نکل جاتی، وہ چھوڑتے اور ٹڈیاں نکل جاتی۔ اس کے بعد یہ سارا معاجرہ وہ شخص دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے ایک حدیث پاک سنائی۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے ایک ارشادات پر۔ فرمایا میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو۔ میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ گہرائی ہے اگر اسے سمجھا جائے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہو تو پہلے وہ صدقہ دے، 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی ادا کرے، اللہ سے دعا کرے اور پھر وہ دوائی کرے۔ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلاؤں کی لہروں کا استقبال اللہ پاک کے سامنے عاجزی سے کرو۔ یعنی اگر کہیں بلا کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو آپ اللہ کے آگے عاجز ہو جائیں، اللہ کے آگے گریں، اللہ سے مانگیں اس سے پناہ کہ یا اللہ اس بلا کو ہم سے دور کر، اس وبا کو ہم سے دور کر۔ زکوٰۃ نے ٹڈی دل کو شکست دے دی تھی۔ زکوٰۃ نے اس شخص کے باغ کو بچا لیا تھا۔ تو کیا ہمارے دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو شکست نہیں مل سکتی؟ ہماری مصیبتوں کو شکست نہیں مل سکتی اگر ہم بھی تمام احکامات الہیہ پر دل سے عمل پیرا ہو جائیں اور تمام ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے عمل کریں؟ تو کیا ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ وہ جذبہ تو ہمارے اندر آنا چاہیے نا، وہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور میں بھی اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو اور تمام سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپلائی کریں، کیونکہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان حق اور سچ پر مبنی ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ اسے کتنا لیتے ہیں، آپ اسے کتنا فالو کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کرتے ہیں۔ بات صرف عقیدہ، یقین، محبت اور عشق کی ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنی زندگیوں کو فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے گزاریں تو کوئی مسئلہ نہ رہے گا۔ آج ہم بھی مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کریں تو ہمارے بھی بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی دوسروں کو ان کا حق دینا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے شب قدر کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعا یہ ہو لازم کہ اے اللہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دے، ہم پر جو حق ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ حق ادا کریں، اور جو حق وہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ ادا کریں، اور جس پر جو حق ہے یا اللہ تو اسے توفیق دے کہ وہ اسے ادا کرے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام منظر عام منزل تک کے لائیو وتھ سیدہ زرمینہ زر سے مجھے اپنی ہوسٹ سیدہ زرمینہ زر کو اجازت دیجیے، اور اپنی بہت ہی قیمتی دعاؤں میں نام لے کر مجھے بھی یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کو ملے زباں ہمارے اس پلیٹ فارم سے، ہمارے اس پروگرام سے، تو آپ اپنے مسئلے کو ہم سے شیئر کیجیے اور ہم آپ کے مسئلے کو دیں گے اپنی زبان۔ میری دعا ہے کہ جو انسان اس وقت جہاں بھی ہے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جہاں تک میری آواز نہیں بھی پہنچ رہی، جو تمام دنیا میں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام حق دے، وہ جو مانگے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے۔
اللہ سب کے مسئلوں کو حل کرے. مجھے سیدہ زرمینہ زر کو منظر عام منزل تک کے اس پروگرام لائیو وتھ سیدہ زرمینہ زر سے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور اس دنیا میں امن, محبت اور جناب دوستی, بھائی چارے کو پھیلائیے گا, کیونکہ اس دنیا کو میرے اور آپ کی عداوت کی ضرورت نہیں, میرے اور آپ کی نفرت کی ضرورت نہیں, میرے اور آپ کی دشمنی کی ضرورت نہیں. اس دنیا کو اگر ضرورت ہے تو میرے اور آپ کی محبت کی, پیار کی, بھائی چارے کی اور امن کی. اجازت چاہتی ہوں. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.